بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنٹی نمرہ کی حالت بگڑ رہی ہے اور ڈاکٹر حارث کال نہیں اٹھا رہے، تو تم روحان کو کرو نا فون۔ آنٹی ان کا نمبر بھی نہیں مل رہا، میں نے ٹرائی کیا ہے، ماریا پریشانی سے بولی۔ فرحت تیز تیز قدم اٹھاتی اندر گئی اور ارہم کو فون کیا۔ دوسری بل پہ ہی کال پک کر لی گئی۔ السلام علیکم مومانی۔ ارہم بیٹا وہ حارث کو لے کر جلدی گھر آؤ، نمرہ کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ میں پہنچ رہا ہوں مومانی، آپ فکر نہ کریں۔ فرحت فون رکھ کر سیدھا نمرہ کے کمرے میں آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نمرہ کا سانس اکھڑ رہا ہو۔ ماریا نے آکسیجن لگا دی لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ قریب آدھے گھنٹے تک ارہم ڈاکٹر حارث اور روحان کے ساتھ گھر پہنچا۔ تینوں نمرہ کے کمرے میں آ گئے جہاں فرحت اور رضا پہلے سے موجود تھے۔ فرحت کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماریا آکسیجن اتار دو، لیکن سر ان کا سانس اکڑ رہا ہے۔ آکسیجن اتار دو، حارث نے دوبارہ کہا۔ نیند کا انجیکشن تو نہیں دیا؟ نہیں سر۔ ڈاکٹر حارث نے نمرہ کی آنکھ باری باری چیک کی۔ ناول حوث قسط نمبر 14۔ شادے، یہ کون ہے؟ بابا سائیں، یہ ذیشان ہے، کل ہی 2 سال قید بامشقت پوری کر کے آیا ہے، ادھر کم سن ہے۔ جی بابا سائیں، پر اللہ جانے کیا ہے، اس کو بولتا نہیں کچھ، اس کا نام بھی وہ اپنا نوازا ہے نا، اس نے بتایا مجھے۔ اچھا۔ بابا سائیں نے دور سے ہی ذیشان کا جائزہ لیا۔ بابا سائیں، آج کا سبق آخری سبق ہے نا، تو کل سے ہم کیا پڑھیں گے؟ شادے، یہ سبق ہے تو آخری سبق، لیکن ختم ہونے والا تھوڑی، ہم دوبارہ سے شروع کریں گے۔ جی بابا سائیں، جو حکم۔ ذیشان یار، ادھر بیٹھا ہے تو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ ذیشان نے کنکر ہوا میں اچھالا۔ آجا، چل بابا سائیں کے پاس چلتے ہیں، سب وہیں گئے ہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، تم جاؤ یار۔ اب تو بس کر دے، کتنا وقت ہو گیا تجھے یہاں۔ ذیشان خاموش رہا۔ تجھے پتا ہے جب میں یہاں آیا تھا 18 سال کا تھا، ماں پہلے مر گئی تھی اور باپ کو اس کی دوسری بیوی اور اس کی عاشق نے مار دیا اور الزام مجھ پر لگا دیا۔ 15 سال قید ہو گئی مجھے جیل میں، کوئی دن ایسا نہ تھا جب میں روتا نہیں تھا۔ پھر ایک دن بابا سائیں سے ملاقات ہوئی۔ ان کی باتوں نے بہت ڈھارس دی مجھے۔ ذیشان، اللہ غم دیتا ہے تو غم کو کم کرنے کے طریقے ساتھ دے دیتا ہے۔ 3-4 سال بڑا ہوں تجھ سے، اس لحاظ سے تجربہ بھی زیادہ ہے میرا۔ اچھا، تو اللہ نواز صاحب کیا کہتا ہے آپ کا تجربہ؟ ذیشان صاحب، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کی محفلیں، یہاں اللہ کی باتیں ہوں، سکون قلب کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ نوازا سچ کہہ رہا ہے یار۔ ایک بار چل تو صحیح۔ ذیشان نے غور سے نواز کے چہرے کو دیکھا اور کچھ دیر بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ رضا، چائے بنا دوں؟ نہیں ابھی نہیں، ارہم آ جائے اس کے ساتھ پیوں گا چائے۔ سب پہلے جیسا کب ہوگا رضا؟ انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے؟ فرحت بیگم ویسے کتنا اچھا ہوگا نا۔ صالح اور رافع آ گئے ہم سے ملنے؟ ہاں واقعی، میرا تو سیر و خون بڑھ گیا فرحت اس 2 گھڑی کی ملاقات کے بعد۔ رضا، کاش رضا، ذیشان وہ سب نہ کرتا، فرحت نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ لگتا ہے آج ارہم نہیں آئے گا، تم مجھے چائے بنا دو۔ جی اچھا۔ فرحت فوراً کمرے سے نکل گئی۔ آنٹی روحان بھائی کہاں ہے؟ نمرہ کی نرس
ماریا کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی۔ روحان تو میرا خیال ہے لائبریری گیا ہے، لیکن تم کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ نمرا تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں آنٹی، نمرا کی حالت بگڑ رہی ہے اور ڈاکٹر حارث کال نہیں اٹھا رہے۔ تو تم روحان کو کرو نا فون۔ آنٹی ان کا فون بھی بند جا رہا ہے، نہیں مل رہا۔ میں نے ٹرائی کیا ہے، ماریا پریشانی سے بولی۔ فرحت تیز تیز قدم اٹھاتی اندر آ گئی اور ارحم کو فون کیا۔ دوسری بیل پہ ہی کال پک کر لی گئی۔ السلام علیکم ممانی۔ ارحم ارحم بیٹا، وہ حارث کو لے کر جلدی گھر آؤ، نمرا کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ میں پہنچ رہا ہوں ممانی، آپ فکر نہ کریں۔ فرحت فون رکھ کر سیدھا نمرا کے کمرے میں آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نمرا کا سانس اکھڑ رہا ہو۔ ماریا نے آکسیجن لگا دی لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ قریب آدھے گھنٹے تک ارحم اور ڈاکٹر حارث اور روحان کے ساتھ گھر پہنچا۔ تینوں نمرا کے کمرے میں آ گئے جہاں فرحت اور رضا پہلے سے موجود تھے۔ فرحت کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماریا، آکسیجن اتار دو۔ لیکن سر ان کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ آکسیجن اتار دو، حارث نے دوبارہ کہا۔ نیند کا انجیکشن تو نہیں دیا؟ نہیں سر۔ ڈاکٹر حارث نے نمرا کی آنکھیں باری باری چیک کی۔ یہ انجیکشن ابھی لے کر آؤ۔ ڈاکٹر حارث نے ایک پرچی ارحم کی طرف بڑھائی، جسے لے کر ارحم فوراً چلا گیا۔ بیٹا، کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ رضا صاحب نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ انکل، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ 10 منٹ بعد ارحم انجیکشن لے کر آ گیا تو ڈاکٹر نے نمرا کو انجیکشن کا ایک حصہ لگایا، جس سے نمرا کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ ماریا، دوسری طرف سے آئیں اور نمرا کے ہاتھوں کی ہتھیلی مسلیں۔ اور دوسرے ہاتھ کو ڈاکٹر حارث نے خود رب کرنا شروع کر دیا۔ یہ تمام کارروائی سب کھڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ سب کا سانس سولی پہ لٹکا ہوا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ نمرا کی سانسوں کی رفتار مزید بڑھ گئی، اتنی کہ وہاں کھڑا ہر شخص اس کی سانسوں کی آواز سن رہا تھا۔ یکدم نمرا چیخ اٹھی اور ماریا اور حارث سے اپنا ہاتھ کھینچ لیے۔ سب کے سب دنگ رہ گئے۔ کیوں نمرا مسلسل چیخ رہی تھی اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ ارحم، روحان، اس کو مضبوطی سے پکڑو، ڈاکٹر نے دونوں کو تائید کی اور پھر نمرا کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ کچھ ہی منٹوں میں نمرا ارحم کے بازو میں گر گئی۔ فرحت بیگم بت بنی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ روحان اور ارحم نے نمرا کو بیڈ پہ لٹایا اور سب کمرے سے باہر نکل آئے۔ بہت مبارک ہو انکل، اللہ نے آپ سب کی سن لی، حارث نے رضا صاحب کے گلے لگایا۔ رضا صاحب نے حارث کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، تمہارا احسان ہم کیسے اتاریں گے؟ انکل، مجھے شرمندہ تو نہ کریں، میں نے تو بس اپنا فرض ادا کیا ہے اور آج مجھے لگ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ اکثر کومے میں جانے والے لوگ ہوش میں نہیں آتے۔ میرے اللہ نے آج سرخرو کر دیا مجھے۔ جیتے رہو بیٹا، خدا دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے دامن میں لکھ دے۔ فرحت نے آنسو صاف کرتے ہوئے دعا دی۔ بس آپ سب اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ، اور کچھ نہیں چاہیے۔ باقی رہی بات نمرا کی تو وہ کل تک نہیں اٹھے گی، اور اگر اٹھ بھی گئی تو ماریا ان کو دوبارہ انجیکشن لگا دیں گی، کیونکہ کم سے کم 12 گھنٹے سونا ضروری ہے نمرا کے لیے۔ میں کل آؤں گا، ابھی کے لیے اجازت دیں۔ ارے ایسے کیسے بیٹا؟ رات کے کھانے میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں آنٹی، آج کی معذرت، کیونکہ آج کا کھانا باہر کھانے کی فرمائش ہے بیگم کی۔
निम्रा बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं ज़रूर एक अच्छी-सी दावत करवाऊँगा आप लोगों से अपनी। हारिस ने हँसते हुए कहा, ज़रूर बेटा, ज़रूर। सो बिस्मिल्लाह। ओके जी, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ बेटा, रज़ा साहब ने कहा। मामू, हमारी निम्रा ठीक हो गई और हम रज़ा साहब के गले लग गया। ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है मेरे बच्चे। मामू, मैं आज यहीं रह जाऊँ क्या? क्या पता निम्रा जाग जाए और इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। बेटा, तुमने सुना तो है जो हारिस ने कहा, इसलिए आज जाओ घर, आराम करो, कल रुक जाना। बल्कि ऐसा करना आबदा, एजाज और फारिया को भी बुला लेना। अच्छा मामू, जैसा आप कहें। फरहत खाने का इंतज़ाम करो। रज़ा साहब अरहम के साथ कमरे की तरफ जाते हुए बोले, आजा इधर बैठ। नवाज ने ज़ीशान को अपने साथ बिठाया। ज़ीशान ने देखा कि तमाम लोग तरतीब से बैठे हुए थे और एक 50-55 साला आदमी इन सब के सामने बैठा था, जो शायद बाबा साईं था। ज़ीशान खामोशी से एक कोने में जा बैठा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने बैठे शख्स ने बुलंद आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाज़रीन महफिल ने यक ज़बान जवाब दिया। अल्लाह के लिए आने वाला एक कदम दुनिया के 1000 कदमों से बेहतर है और अल्लाह की बात यानी कुरान पाक को खामोशी से सुनना और समझना हम पर लाजिम है। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हम अल्लाह की बातें करेंगे और अल्लाह की बातें कहाँ होती हैं? ज़रा तौक़ुफ़ के बाद बाबा साईं दोबारा बोले, कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की किताब सरचश्मा हिदायत में आज का सबक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से तकरीबन हर एक को अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा आता होगा, लेकिन आज से हम समझेंगे कि हमारा रब हमें अपने कलाम के ज़रिए क्या कह रहा है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, इस कुरान में अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह के आगाज़ से हम अक़ल वाले बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाज़रीन महफ़िल यक ज़बान बोले। अब तक इस महफ़िल में कैदियों के साथ-साथ पुलिस एहलकार भी शामिल हो चुके थे। बाबा साईं ने मुनासिब आवाज़ में इंतहाई शगुफ़्ता लहजे में आगाज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करना हर मुसलमान की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जिस काम में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, इसमें बरकत कैसी? क्योंकि अल्लाह ही तो है जो हमेशा रहने वाला है और साथ निभाने वाला है। ये तो बंदा है जो अल्लाह को छोड़ जाता है, लेकिन छोड़ जाने वाले के लिए भी वो रब दरवाज़े खुला रखता है। भलाई का दरवाज़ा, हिदायत का दरवाज़ा। चलिए सबसे पहले तो इस बात पे सब अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इस रब ने हम पे एहसान अज़ीम किया। हमें अपने नबी का उम्मती बनाया। एहसान है ना ये? क्योंकि बेटे, अगर हम काफ़िर पैदा हो जाते या ईसाई पैदा किए जाते तो क्या कर लेते हम? बाबा साईं ने नवाज़ की तरफ देखकर सवाल किया।
نواز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ بھی نہیں بابا سائیں، لیکن اب جب کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، تو دل سے کہیے الحمدللہ۔ سب نے الحمدللہ کہا مگر ذیشان گود میں اپنے ہاتھ رکھیں، نظریں ہاتھوں پہ جمائے کسی بچے کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ بابا سائیں کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔ روایت میں آیا ہے الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ بابا سائیں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بلند آواز میں پڑھا۔ پہلی آیت میں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین کے لیے رب العالمین کون ہے؟ تمام جہانوں کا رب صرف ہماری دنیا کا نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ صرف ہماری دنیا کی بات نہیں ہو رہی، کل کائنات کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہماری دنیا تو بہت بہت زیادہ حقیر ہے، اور اس حقیر سی دنیا میں ہم بہت گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ رب پھر بھی ہمیں رزق دیتا ہے۔ وہ ہمارے عیبوں کو چھپائے بیٹھا ہے، تو کیوں نہ شکر ادا کریں۔ ہم کیوں میرے بچوں، شکر تو فرض ہے نا ہم پہ، اور پھر اس شکر کا طریقہ بھی اس پاک ذات نے ہم کو دے دیا ہے۔ اس طرح سے شکر ادا کرو، ایسا ہی ہے نا میرے بچوں۔ بابا سائیں نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ذیشان ویسے ہی خاموش ہاتھوں کو تک کے جا رہا تھا۔ بابا سائیں نے دوبارہ سے بولنا شروع کیا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ تمہیں بھی پال رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اور پتھر میں موجود اس کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو کرو شکر اس رب کا جو بڑا مہربان ہے۔ یہ مہربانی ہی تو ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہم نافرمانی کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے، پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا، کسی کو نہیں بتا رہا مہربانی ہے نا یہاں، اور رحم کرنے والا۔ ہمارے گناہوں کی یاد یہ ہے کہ پہاڑوں سے بڑے ڈھیر بن گئے ہیں، اور ایک بار ہم کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، وہ رب اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ ندامت کا ایک آنسو پہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ نہیں پوچھتا کیا کر کے آئے ہو، وہ نہیں پوچھتا اب کیا کرنے آئے ہو، وہ بس کہتا ہے لوٹ آئے ہو، آ جاؤ میرے پیارو، ایک آنسو تو بہاؤ اس رب کے آگے۔ وہ 7 سمندروں کا مالک تمہارے ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ بابا سائیں نے لمبا سانس لیا۔ بابا سائیں وہ رب اتنی جلدی مان جاتا ہے کیا؟ محفل میں سے کسی نے سوال کیا۔ ہاں بالکل مان جاتا ہے، وہ جو تمہارے عیبوں کو سارے جہاں سے چھپائے ہوئے ہے، وہ کیسے نہیں معاف کرے گا؟ اس کے پاس سچے دل اور سچی توبہ کے ساتھ جانا، وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا۔ عشاء کا وقت ہو گیا ہے، چلیے سب نماز ادا کریں۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے سوائے ذیشان کے۔ چل بھائی اٹھ، لاک اپ میں چل۔ ایک اہلکار نے ذیشان کو آگے
उठाया क्योंकि कैदियों को जेल से बाहर आते में आने-जाने का वक़्त मुकर्रर था। इशा के बाद सबको वापस बंद बंद कर दिया जाता था। बाबा साईं ने एहलकार से रुक जाने का कहा, तो वो वापस चला गया। क्या हुआ बेटा? ज़िशान ने चौंक कर आवाज़ देने वाले देखा और दोबारा मुँह नीचे कर लिया। कुछ नहीं, नमाज़ नहीं पढ़ते आप बेटा? नहीं, मगर क्यों? शर्म आती है। शर्म? शर्म किससे आती है बेटा आपको? अल्लाह से? ज़िशान ने जिसे बात ख़त्म की और उठकर चला गया। बिस्तर पे आके ज़िशान बाबा साईं की कई बातें सोचने लग गया। क्या अल्लाह वाक़ई इतनी जल्दी सुन लेता है? क्या मेरी भी सुन लेगा? कई सवाल पैदा हो रहे थे जिनका जवाब ज़िशान के पास नहीं था और इन जवाबात के लिए वो बाबा साईं के पास जाने का इरादा रखता था। सुबह से ये सब घर वाले निम्रा के कमरे में मौजूद थे। अरहम, फारिया और आबदा भी आ चुके थे। सब मुंतज़िर थे कि कब निम्रा उठकर बातें करेगी। इन सब से दोपहर के 1 बजे निम्रा ने हल्की सी आँखें खोली और सामने मारिया को देखकर हैरान हो गई। अम्मी? निम्रा ने दाएं-बाएं देखते हुए आवाज़ दी। फरहत भागकर निम्रा की तरफ गई। अम्मी? सदके मेरी जान। बाकी सब भी निम्रा की तरफ लपके सब के सब बेड के करीब खड़े हो गए। इतने में मारिया डॉक्टर हारिस को बुला लाई, जो रोहान और अरहम के साथ लाउंज में मौजूद थे। निम्रा हैरानी से एक-एक की तरफ देख रही थी। हम ऐसे रश नहीं करें, एक जगह बैठ जाएँ सब, आप सब, वरना निम्रा को घबराहट होगी। हारिस के कहने पे सब हट गए। अम्मी, ये कौन है? निम्रा ने हारिस को हैरानी से देखा। ये हारिस है, तुम्हारा डॉक्टर। कैसी हो निम्रा? हारिस ने मुस्कुराकर सवाल किया। निम्रा ने कुछ देर खामोशी से हारिस को देखा और फिर आहिस्ता से बोली, ठीक। अच्छा चलें, शाबाश। फिर उठकर ज़रा बैठें। हारिस के इशारे करने पर मारिया ने निम्रा को टेक लगवा कर बिठाया। निम्रा ने महसूस किया जैसे इसने कब से पानी नहीं पिया और गला इतना सूखा हुआ था कि कांटे लग रहे थे गले में। अम्मी, पानी। मारिया ने पानी का गिलास फरहत बेगम को पकड़ाया, जिसे इन्होंने निम्रा को अपने हाथों से पिलाया। निम्रा, ये कौन है? हारिस ने फरहत बेगम की तरफ इशारा किया। अम्मी है। और ये कौन है? अब्बू। अच्छा निम्रा, यहाँ पे खड़े सब लोगों के नाम बताओ बारी बारी। आबदा, पप्पू, रेहान भाई, फारिया और ये अरहम है। अरे वाह निम्रा, आपको तो सब याद है। डॉक्टर हारिस ने कहा तो सब ने शुक्र का कलमा पढ़ा। हारिस के कहने पर रोहान ने मोबाइल में नायला मो, मोबाइल में नायला और बिलाल की शादी की तस्वीर निकाली और निंदा की। अच्छा ये कौन है निम्रा? नायला आपी है और ये बिलाल भाई हैं। बिलाल के नाम पे निम्रा ने रुक रुक कर जवाब दिया। जिशान भाई कहाँ है? निम्रा ने सवाल किया। वो बाहर गए हुए, रोहान ने जवाब दिया। अम्मी, वो नायला आपी की शादी हो गई? हाँ हाँ, हो गई। हाँ, वो आया था शादी पे। अम्मी, वो आया था। निम्रा खुद से ना जाने क्या क्या बोलने लगी। निम्रा, कोई नहीं आया था। बेटा तुम सुकून करो, मत सोचो, कुछ नहीं अम्मी।
वो फिर आ जाएगा। वो वो कह रहा था मुझे ले जाएगा। निम्रा अब नहीं आएगा वो। रूहान ने निम्रा के सामने बैठकर इसके हाथ अपने हाथों में पकड़े। नहीं भाई, इसने कहा था वो मार देगा वो। वो गन लेकर आया था। निम्रा ने रोना शुरू कर दिया। अब नहीं आएगा, मर गया है वो। रूहान ने निम्रा के आंसू साफ करते हुए कहा, मर गया? मर गया? वो निम्रा ने रूहान को देखते हुए पूछा। हाँ, चलो अब तुम सो जाओ, शाबाश। हाँ, हाँ, सो जाती हूँ अम्मी। अम्मी यहीं रहना, आप जाना नहीं। निम्रा ने फरहत बेगम का हाथ थामते कहा और बिल्कुल कठेरी की मानत लेट कर आंखें बंद कर ली। हारिस रूहान और हरम के साथ बाहर आ गया। रूहान निम्रा की मेमोरी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब करना ये है कि वो जो बोले आपने सब्र और खामोशी से सुनना है। इसकी हाँ में हाँ मिलानी है। अगर वो कुछ भूल भी गई हो तो इसके दिमाग पे हरगिज़ ज़ोर नहीं डालना कि तुम याद करो। बाकी मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके है निम्रा। हारिस ने तमाम एहतियाती तदाबीर बता दी जिसे आपने कहा, बल्कि वैसा ही करेंगे। रूहान ने जवाब दिया, ठीक है अब मैं चलता हूँ। कल निम्रा को मेरे क्लिनिक लेकर आना चेकअप के लिए। ओके, खुदा हाफिज़।